یہ 5 جون تھا۔ سندھ کے گاؤں میں ایک حاضر سروس میجر اشرف نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ مل کر 10 کسانوں کو گاڑی میں بٹھایا اور دریائے سندھ کے قریب لے جا کر گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ فوج نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے، ان کا تعلق بھارت کی خفیہ ایجنسی سے تھا، اور لاشیں واپس گاؤں پہنچا دیں۔ 10 لاشیں دیکھ کر پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی۔ ان میں ایک بزرگ عورت عذرا بھی تھی۔ اس کے سامنے اس کے 2 بیٹوں جاوید اور عامر کے علاوہ داماد احمد کی لاش بھی پڑی تھی، مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ سب عورتیں اسے رونے پر مجبور کر رہی تھیں، لیکن وہ سکتے کے عالم میں اپنے بیٹوں اور داماد کے سفید چہرے دیکھ رہی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ خاموشی سے لاشیں دفنا دیتے ہیں کیونکہ قاتل بہت طاقتور ہیں۔ ہم غریبوں کا بھلا طاقتور طبقے سے کیا مقابلہ۔ عذرا بی بی کو بار بار رونے کو کہا گیا تو وہ غصے سے چلائی کہ عذرا بی بی ایک ہی بار روئے گی جب ان کے قاتلوں کو پھانسی پر لٹکا دیکھے گی۔ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ بات ناممکن ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک دور دراز کا علاقہ تھا۔ وہاں موبائل یا کیمرے نہیں تھے کہ قاتلوں کی ویڈیو بنا لی جاتی۔ سارے اخبارات میں خبر چلنے لگی کہ ملک کے دشمن گینگ کو مار دیا گیا ہے، جو کہ دہشت گردی کی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ ملک کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا گیا ہے۔ جس نے پڑھا سنا بہت خوش ہوا۔ سارا ملک شکر کر رہا تھا۔ اتنے میں عذرا بی بی کی احتجاجی چیخ کی آواز آئی۔ وہ 3 مقتولین کی ماں تھی۔ اس کی اب 2 بیٹیاں بچی تھیں، تو اس نے بیٹیوں کو ساتھ لیا اور قاتلوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سارے راستے بند کر کے گئی تھی۔ اب اس کی واپسی ناممکن تھی۔ اس نے صحافیوں اور اخبارات کا سہارا لیا اور یہ خبر طاقتور لوگوں تک پہنچا دی کہ وہ اپنے بچوں کے قاتلوں کو نہیں چھوڑے گی۔ جب کیس چلنا شروع ہوا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ دہشت گرد نہیں تھے، بلکہ ان کا میجر اشرف کے ساتھ زرعی زمین کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا، جس کی سزا کے لیے انہیں قتل کیا گیا تھا۔ پھر یہ مقدمہ فوجی عدالت میں چلایا گیا تو وہاں میجر اشرف کو سزائے موت ہوئی۔ اس کے بعد میجر اشرف نے رحم کی اپیل کی، جو کہ جج کی جانب سے مسترد کر دی گئی۔ اس کے بعد میجر اشرف کے بھائی نے سپریم کورٹ میں رحم کی اپیل درج کی تو سپریم کورٹ نے سزا پر عمل درآمد روک دیا اور حکم امتناع جاری کر دیا۔ عذرا بی بی اور اس کی بیٹیاں انصاف کے لیے ہر ایک عدالت گئیں، لیکن ان کی کسی نے نہ سنی۔ پھر انہوں نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا اور عذرا بی بی کی دونوں بیٹیوں نے پٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ نہ بچ سکیں اور دل میں بھائیوں اور شوہر کے انصاف کی خواہش لیے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ پورے ملک میں پھر سے کوہرام مچ گیا۔ عذرا بی بی کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے طاقتوروں کی دیواریں قائم نہ رہ سکیں۔ عذرا بی بی کو سینٹرل جیل لایا گیا تو اس کے سامنے پھانسی گھاٹ پر وہ میجر اشرف موجود تھا، جس نے عذرا بی بی کے گاؤں کے 10 بیٹے قتل کیے تھے۔ اتنے میں اسے پھانسی دے دی گئی اور میجر اشرف کا جسم اب اس کے سامنے لٹک رہا تھا۔ اب عذرا بی بی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے بیٹوں اور داماد کو انصاف تو دلوا دیا، لیکن اس کو اس کے لیے اپنی دونوں بیٹیاں بھی قربان کرنی پڑیں۔ جب وہ یہ سب کروا کر واپس گاؤں پہنچی تو گاؤں والوں نے اسے خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ عذرا بی بی، ملک کے تمام کمزور اور ڈرپوک لوگ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ اکیلی اتنے بڑی مافیا سے ٹکرائی اور میجر کو پھانسی دلوائی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہمیں ظلم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے۔ انصاف کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔